دوستوں، اس دنیا میں مختلف قسم کے انسان رہتے ہیں اور ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ضرور پیش آتا ہے جو اس شخص کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ کچھ حادثات زندگی میں ایسے پیش آتے ہیں جو کسی بھی شخص کو منفرد بنا دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک شخص کی کہانی سناؤں گا جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ کہانی مہران کریمی ناصری کی ہے جس کا تعلق ایران سے ہے۔ اس شخص نے اپنی زندگی کے 18 سال ایک ایئرپورٹ پہ گزار دیے۔ اس شخص کے باپ کا تعلق ایران سے جبکہ ماں کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ مہران کریمی 1973 میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پہلی مرتبہ برطانیہ گیا، جہاں اس نے 3 سال یونیورسٹی آف بریڈفورڈ میں تعلیم حاصل کی اور واپس ایران چلا گیا۔ 1977 میں جب شاہ ایران کے خلاف ایک تحریک نے زور پکڑا تو یہ بھی اس کا حصہ تھا۔ مظاہرہ کرنے کے جرم میں اسے ایران سے دربدر کر دیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اسے دربدر نہیں کیا گیا تھا۔ اس نے یہ من گھڑت کہانی یورپ میں پناہ لینے کے لیے گھڑی تھی اور اسے کبھی ایران سے نکالا ہی نہیں گیا، لیکن اس کہانی کی بنیاد پر اسے یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر آف ریفیوجیز نے بیلجیم میں پناہ دے دی اور یہ ایک ریفیوجیز بن گیا، جس کا اسے ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ یہ یورپ کے تمام ملکوں میں سفر کر سکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ بیلجیم میں ہی گزارا، لیکن 1986 میں اس نے برطانیہ میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ اس کی ماں کا تعلق برطانیہ سے تھا تو یہ برطانیہ میں رہائش اختیار کر سکتا تھا، اور آخر کار 1988 میں اس نے برطانیہ کے لیے اڑان بھری، لیکن اسے راستے میں فرانس رکنا تھا۔ یہ فرانس کے ٹرمینل پہ موجود تھا اور برطانیہ جانے کے لیے دوسرے جہاز کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس کا بریف کیس چوری ہو گیا۔ اس بریف کیس میں اس کے تمام تر کاغذات، جس میں اس کا پاسپورٹ اور ریفیوجیز اسٹیٹس بھی شامل تھا۔ اس کے باوجود یہ لندن جانے والی فلائٹ میں بیٹھ گیا، لیکن لندن پہنچ کر یہ امیگریشن آفیسر کو پاسپورٹ نہ دکھا سکا، جس کی بدولت اسے فرانس بھیج دیا گیا، جہاں اسے کاغذات نہ ہونے کی بنا پر گرفتار کر لیا گیا۔ لیکن چونکہ اس کا اپنا کوئی ملک نہیں تھا، اسے چھوڑ دیا گیا اور اس کی ایئرپورٹ پہ انٹری قانونی تھی۔ نتیجتاً اس شخص نے فرانس کے ایئرپورٹ پہ 18 سال گزار دیے۔ پیسنجرز کا آنا جانا لگا رہا، لوگوں کی فلائٹس آتی جاتی رہیں، لیکن مہران کریمی ایئرپورٹ پہ دن رات گزارتا رہا۔ 4 سال بعد فرانس کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ اسے قانونی طور پر ایئرپورٹ سے نکالا نہیں جا سکتا، لیکن اسے فرانس میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ بیلجیم واپس کیوں نہیں گیا۔ تو دوستوں، کوئی بھی ریفیوجیز جو اپنی مرضی سے بیلجیم چھوڑ دے، اسے قانونی طور پر بیلجیم میں واپس آنے کی اجازت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بیلجیم نے اسے واپس آنے کی اجازت دے دی، جو اس نے بعد میں ٹھکرا دی کیونکہ یہ برطانیہ ہی جانے کا خواہش مند تھا، اور یوں اس نے 1988 سے 2006 تک فرانس کے ایئرپورٹ پہ ہی گزار دیے۔ یہ کپڑوں سے بھرا ہوا بیگ اپنے ساتھ رکھتا اور ایئرپورٹ کے ایک کونے میں ہی سو جاتا۔ ایئرپورٹ کے ملازمین اسے کھانا دے دیتے اور زیادہ تر یہ وقت پڑھنے لکھنے میں گزار دیتا۔ مختلف جرنلسٹ روزانہ اس کی کہانی سننے کے لیے آتے اور کافی سالوں بعد فرانس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اسے فرانس میں رہنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ شخص نہ مانا اور برطانیہ جانے پہ بضد رہا۔ 2006 میں اس پہ ایک مشہور ہالی ووڈ مووی دی ٹرمینل بھی بنائی گئی، جس کا اسے $2.5 لاکھ معاوضہ بھی ادا کیا گیا۔ جولائی 2006 میں جب اس کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی تو اسے فرانس کے ایک ہسپتال میں داخل کر دیا گیا، اور یوں یہ شخص 18 سال بعد پہلی مرتبہ فرانس میں داخل ہوا۔ جب سے آج تک یہ فرانس میں ہی رہائش پذیر ہے اور اس کا برطانیہ کا خواب آج تک پورا نہ ہو سکا۔